السلام علیکم معزز ناظرین، اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، لیکن ہمارے پاکستانیوں نے یہ فارمولہ بھی غلط ثابت کر دیا ہے۔ پاکستانیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو نہیں دکھتا وہ بھی بکتا ہے۔ اس ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں بکتا؟ یہاں پہ احساسات بکتے ہیں، جذبات بکتے ہیں، خیالات بکتے ہیں۔ یہاں پہ ادارے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں، ملازمتیں بکتی ہیں۔ یہاں پہ وفاداریاں بکتی ہیں، رشتے بکتے ہیں، انسان بکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کچھ ہے جو نہیں بکتا؟ یہاں اور تو اور انسان بکتے ہیں، دین بکتا ہے، قرآن بکتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ایمان بکتا ہے۔ اس ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں بکتا؟ سبھی کچھ تو بک رہا ہے۔ معمولی سی قیمت کے عوض دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے ایسے بھی پاکستانی موجود ہیں جو اپنے ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ اس ملک کے پاکستان میں کیا کچھ ہے جو نہیں بکتا؟ یہاں پہ رشتے بکتے ہیں، یہاں پہ عزتیں بکتی ہیں، یہاں پہ وزارتیں بکتی ہیں، یہاں پہ عدالتیں بکتی ہیں، یہاں پہ وکیل بکتے ہیں، جج بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے، ادارے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں، سبھی کچھ تو بکتا ہے۔ کیا ہے جو اس ملک پاکستان میں نہیں بکتا؟ یہ سب کچھ تو سن رکھا تھا کہ یہ ساری چیزیں بکتی ہیں، لیکن پہلی بار ایک عجیب انکشاف ہوا، پہلی بار ایک عجیب خبر میڈیا نے رپورٹ کی، اور پہلی بار یہ سننے کو ملا، شاید کہ دنیا میں کوئی اس کا تصور نہ کر سکے، لیکن پاکستانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو دکھتا ہے وہ تو بکتا ہے، لیکن جو نہیں دکھتا وہ بھی ہم بیچ دیتے ہیں۔ پاکستان کے شہر گجرات میں میڈیا نے ایک واقعہ رپورٹ کیا کہ ایک شخص عجیب کاروبار کر رہا ہے اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ انکشاف یہ ہوا کہ وہ شخص نیکیاں بیچ رہا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نیکیاں بھی کوئی بیچنے والی چیز ہے؟ نیکیاں بھی کیا بکتی ہیں؟ لیکن اس پاکستانی نے عجیب طریقہ ڈھونڈا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ پاکستان میں آلریڈی پہلے ہی سب کچھ بک رہا ہے، اب کوئی ایسی چیز ڈھونڈی جائے جس کا کاروبار اس سے پہلے کوئی نہ کرتا ہو، کوئی ایسا سودا بیچا جائے جو اس سے پہلے کسی کے پاس دستیاب نہ ہو، کوئی عجیب کاروبار کیا جائے۔ اور اس پاکستانی نے پھر عجیب کاروبار کیا، اور کاروبار کیا کیا؟ نیکیوں کا لوٹ سیل میلہ لگا دیا، نیکیوں کی سیل لگا دی، اور پھر لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ مجھ سے نیکیاں خرید لو۔ یہ شخص 100 روپے کے بدلے 1 کروڑ نیکی دیتا ہے۔ 100 روپے، صرف 100 روپے کے بدلے 1 کروڑ نیکی دیتا ہے، اور صرف زبانی کلامی ہی نہیں دیتا بلکہ باقاعدہ اس نے رسیدیں بنا رکھی ہیں، باقاعدہ رسید کاٹ کے دیتا ہے، اور 100 روپے کے عوض 1 کروڑ نیکی دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں، ہماری پستی کا عالم کیا ہے۔ اس مال کی ہوس نے، اس دنیا کی لالچ نے انسان کو تباہ کر دیا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نیکیوں کا کاروبار بھی کرتا ہو، کہ نیکیاں بھی کوئی بیچتا ہو، کہ اتنے روپے دو اور اتنی نیکیاں لے لو۔ اس شخص نے پہلی بار یہ کاروبار، یہ تجارت متعارف کروائی، اور آگے نہ جانے پھر کیا ہوگا۔
اس شخص نے یہ متعارف کروایا یہ کاروبار کہ پیسے دو اور نیکیاں لے لو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص نیکیاں بیچ رہا ہے اس کے پاس نیکیوں کے کون سے انبار ہیں، نیکیوں کا کون سا ایسا خزانہ ہے کہ اس میں سے اربوں کھربوں نیکیوں لوگوں کو سستے داموں بیچ رہا ہے۔ یہ فراڈ نہیں تو اور کیا ہے، یہ جھوٹ کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ دھوکہ دہی نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم مسلمان یقیناً پستی میں گرتے جا رہے، اور روپے پیسے اور تھوڑے سے مال کی خاطر ہم تو اپنا ایمان بیچ دیتے۔ اس ملک پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس روپے پیسے کی خاطر، مال کی خاطر لوگ سب کچھ تو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ اس مال کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے، لوگ قرآن بیچ دیتے، ایمان بیچ دیتے، اپنی سب سے قیمتی چیز بھی اس مال کی خاطر بیچ دیتے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ شاید کہ دنیا کی کسی قوم میں اور کسی مذہب میں ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اپنے دین کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، یا اپنے دین اور مذہب کے ساتھ ایسے کھلواڑ کرتے۔ بدقسمتی سے ایسے کھلواڑ کرنے والے اور ایسے بدبخت لوگ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہی پائے جاتے۔ لوگ اپنے مذہب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور عزت کرتے اور ادب کرتے ہیں، احترام کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسلامی معاشرے میں اب حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم تو اپنا دین، ایمان اور سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے۔ ایک نیا کاروبار شروع ہوا پاکستان میں کہ ایک شخص باقاعدہ نیکیاں فروخت کر رہا ہے، سستے داموں نیکیاں بیچ رہا ہے، اور صرف 100 روپے کے عوض 1 کروڑ نیکی، 1000 روپے کے عوض 1 ارب نیکی دے رہا ہے۔ اور کچھ بے وقوف ایسے بھی موجود ہیں جو اس شخص سے پیسے دے کر نیکیاں خرید رہے۔ ان کم بختوں کو یہ پتہ نہیں، یہ معلوم نہیں کہ یہ کوئی خریدنے کی چیز ہے۔ تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، جن سے منع کیا، روکا، ان سے رک جاؤ۔ شریعت کی پاسداری کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، شریعت کے احکامات پہ عمل کرو، صدقہ اور خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو حج کرو، عمرہ کرو۔ نیکی کے کئی ذرائع ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑو مت، یعنی کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر، چھوٹی سمجھ کر چھوڑو مت، شاید کہ وہ ایک نیکی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے تمہاری بخشش فرما کے تمہیں جنت عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگرچہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بندے کی نظر میں یہ ایک عام سی بات ہے، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی رکاوٹ کی کوئی چیز پڑی ہے، اس نیت کے ساتھ اس کو ہٹا دینا کہ کسی چلنے والے راہگیر کو، کسی مسافر کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی معمولی سے معمولی نیکی کو بھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کر ترک نہ کرو، چھوڑو نہ، بلکہ اس کو حاصل کرو۔ اور ایسے میں اگر ہم نیکیاں حاصل کرنا شروع کریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یوں ہی نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ ہمارا دین اسلام تو بڑا حسین ہے، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے عمل پہ لاکھوں کروڑوں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔
ہمارا ایک چھوٹا سا عمل اور اللہ تعالیٰ اربوں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. ہمیں پھر پیسے دے کر نیکیاں خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو بس اپنے رب کو راضی کریں، جھوٹ سے دور رہیں، بے ایمانی سے دور رہیں، دھوکہ دہی سے دور رہیں، ملاوٹ سے اور اس طرح کے تمام جتنے بھی کبھی گناہ ہیں ان گناہوں سے دور رہیں، اپنے رب کو راضی کریں. نیکیاں تو خود بخود نامہ اعمال میں آتی ہی جائیں گی. نہ یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، جن نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور یہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ، یہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ لکھ رہے ہیں اور ایک ایک بات ریکارڈ پر ہے، لکھی جا رہی ہے. تو اگر ہم اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، اگر برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے خدا را ایسے لٹیروں سے، ایسے بدبختوں سے بچیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جو دین کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. اور دین کے ساتھ مذاق کرنا یقیناً اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے. جو دین اسلام کے ساتھ مذاق کرے یقیناً وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کم از کم خدا را اللہ کی ذات کو تو معاف کیجئے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاف کیجئے اور دین اسلام کو، قرآن کو معاف کیجئے. انسان کی حرص، لالچ اور ہوس اس قدر بڑھ گئی ہے کہ پھر بات بہت آگے نکل چکی ہے. انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے مال کی خاطر. کسی نے کہا تھا کہ کیسا نبی کیسا خدا، بس پیسہ نبی پیسہ خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کچھ لوگ تو اس نسخے پہ عمل کرتے ہیں کہ کیسا نبی کیسا خدا ان کے نزدیک، بس ان کا سب کچھ تو پیسہ ہے. تو یاد رکھیے سب کچھ پیسہ ہی نہیں. پیسہ ہاں دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے رب کے حکم کو آگے رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے رکھیے اور اپنے پروردگار اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیجیے. یقیناً دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق